اردو وائس میں خوش آمدید۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل اردو وائس 890 کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو بر وقت مل سکے۔ دو پاکستانی طالب علموں نے کس طرح چین میں ایک بوڑھے شخص کی جان بچائی۔ وہ دونوں ہی میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے اور چین میں اپنی تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے تھے۔ رات کا وقت تھا جب یوسف خان اور رفیق اللہ اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پولیس اہلکاروں کو دیکھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص کے گرد کھڑے تھے جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ کوئی عام شخص ہوتا تو شاید ایسے منظر کو دیکھ کر نہ رکتا، لیکن یوسف اور رفیق نے ایسا نہیں کیا۔ رفیق کے مطابق اس شخص کی نبض معمول سے کم تھی، سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہا تھا اور دل کی دھڑکن میں مسائل تھے۔ میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے وہ دونوں یہ جان چکے تھے کہ یہ علامات دل کے دورے کی ہیں اور بر وقت طبی امداد نہ دی گئی تو اس شخص کی جان جا سکتی ہے۔ لیکن اس اسٹیشن پر طبی سہولیات نہ تھیں اور ایمبولینس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ایسے میں رفیق اور یوسف کے پاس اس شخص کی جان بچانے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر اسی کو چنا۔ یوسف نے کارڈیو پلمونری ریسٹرکشن یعنی CPR نامی طریقے کے تحت اس شخص کی چھاتی پر دونوں ہاتھ رکھ کر عمل شروع کیا اور وقفے سے منہ کے ذریعے سانس دینے لگے۔ رفیق نے ان کی مدد کی اور چند ہی لمحوں میں اس شخص کی جان سانس بحال ہونا شروع ہو گئی۔ یہ پورا واقعہ چین کے شہر شنگھائی ریلوے اسٹیشن پر CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو رہا تھا، جہاں دونوں پاکستانی طالب علم جو چین کے ہی ایک میڈیکل کالج کے طالب علم ہے اس رات سیاحت کی غرض سے پہنچے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں طالب علم چین میں ہیرو بن گئے۔ چینی میڈیا نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ اس واقعہ کا ذکر پاکستان میں چین کے سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر پلیٹ فارم ایکس پر بھی کیا۔ ایک پوسٹ میں سفارت خانے کا کہنا تھا کہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے والے پاکستانی طالب علم یوسف خان اور رفیق اللہ نے شنگھائی میں ایک ادھیڑ عمر شخص کو بہادرانہ طریقے سے بچایا، جس کے لیے ان کو سراہا جا رہا ہے۔ سفارت خانے کے مطابق دونوں طالب علموں کے فوری اور ماہرانہ رد عمل کے بڑے پیمانے پر تعریف کی جا رہی ہے۔ چین کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی دونوں پاکستانی طالب علموں کو ہیرو قرار دیا گیا، جبکہ ان کے تعلیمی ادارے گائن میڈیکل یونیورسٹی آف چین نے دونوں کو تعریفی اسناد دینے کا اعلان کیا۔ پولیس آفیسر سے اجازت۔ BBC سے بات کرتے ہوئے محمد رفیق اللہ، جواد اور یوسف خان نے بتایا کہ ان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات سے ہے اور وہ دونوں گائن یونیورسٹی میں فائنل ایئر کے طالب علم ہیں۔ یوسف خان نے اس رات کے بارے میں بتایا کہ ہم نے چند دن قبل ہی سیاحت کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم نے ٹرین سے سفر کیا اور آدھی رات کے بعد جیسے ہی شنگھائی کے ریلوے اسٹیشن پر اترے تو میں نے دیکھا کہ جس مقام پر پولیس افسران کھڑے تھے وہاں ایک بڑی عمر کا شخص گر گیا ہے۔ میں نے رفیق کو کہا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا ہے۔ ہم آگے بڑھے لیکن اس شخص کے پاس پولیس افسران پہنچ چکے تھے جنہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹ جانے کو کہا۔ چین میں کسی کو بغیر اجازت ہاتھ لگانا یا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر طبی امداد دینا غیر قانونی ہے۔ یوسف اور رفیق کو دوران تعلیم یہ بتایا جا چکا تھا، لیکن وہ اس وقت یہ بھی چاہتے تھے کہ اس شخص کو طبی امداد فراہم کریں۔ یوسف کہتے ہیں کہ ہم نے قریب کھڑے ایک پولیس افسر کو بتایا کہ ہم میڈیکل کالج کے فائنل ایئر کے طالب علم ہیں اور فرسٹ ایڈ فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر پولیس افسر نے ہمیں اجازت دے دی۔ CPR سیشن۔ رفیق نے فوری طور پر اس شخص کی نبض دیکھی جو کمزور محسوس ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ سانس بھی نہیں آ رہی تھی اور دل کی دھڑکن میں بھی مسائل تھے۔ اس موقع پر ان کو فرسٹ ایڈ دینے کی ضرورت تھی اور یہ CPR ہی کی صورت میں ہو سکتی تھی۔ یوسف نے وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہی CPR کرنا شروع کر دیا۔ CPR ابتدائی طبی امداد کا طریقہ ہے جس کا مقصد دل اور پھیپھڑوں کو ہاتھ سے پمپ کر کے دھڑکن اور سانس کی بحالی ہے۔ یہ عام طور پر ان مریضوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جن کی دل کی دھڑکن کی رفتار بہت کم ہو چکی ہو یا ہو رہی ہو اور سانس کی بحالی میں بہت دشواری ہو۔ اس میں چند سیکنڈز اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یوسف CPR کرتے ہوئے ساتھ ساتھ وقفے سے اپنے منہ سے سانس بھی دے رہے تھے۔ یوسف تھک جاتے تو پولیس افسر بھی مدد کرنے کی کوشش کرتے۔ رفیق نے بتایا کہ مریض کی نبض، دل کی دھڑکن اور سانس بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ ہو چکے تھے تب تک ایمبولینس بھی پہنچ گئی، لیکن وہ شخص اب خطرے سے باہر تھا۔ پولیس افسران نے شکریہ ادا کیا۔ ان مناظر کے عینی شاہد چینی شہریوں نے پاکستانی طالب علموں کا شکریہ ادا کیا۔ وہ بتاتے ہیں
کہ کچھ تالیاں بجا رہے تھے اور کچھ چین کے روایتی طریقے سے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ خوش وہ پولیس افسر تھے جنہوں نے ہمیں اجازت دی تھی، وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے تھے۔ یوسف کہتے ہیں کہ میری آنکھیں نم تھیں۔ رفیق بھی کچھ ایسی ہی حالت سے گزر رہے تھے۔ ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ خوشی سے روئیں، مگر وہاں پر ایک عجیب منظر تھا۔ یہ سارا واقعہ ریلوے اسٹیشن کے CCTV کیمروں میں ریکارڈ ہو چکا تھا اور پھر اس کی ویڈیو چین کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ رفیق اور یوسف کے مطابق چین کے مقامی میڈیا نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انٹرویو بھی کیا۔ ان کو بعد میں بتایا گیا کہ اس شخص کو پہلی بار دل کا دورہ پڑا تھا اور اب وہ ٹھیک ہے۔ رفیق اور یوسف نے بعد میں اپنی یونیورسٹی کو بھی آگاہ کیا، جس کے بعد انہیں سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا گیا۔ مدد کے بغیر گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ رفیق اپنے والد ڈاکٹر اکبر حسین کی مثال دیتے ہیں، جنہوں نے سوات میں مشکل حالات میں بھی اپنی خدمات فراہم کرنا جاری رکھا تھا۔ ان کی 2 بہنیں بھی ڈاکٹر ہیں۔ یوسف خان کے بھی 2 بھائی ڈاکٹر ہیں۔ یوسف نے بتایا کہ ہم دونوں نے TV سیریز دی گڈ ڈاکٹر دا ریزیڈنٹ دیکھ رکھی تھی، جن میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ڈاکٹر لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں۔ اس کا ہم دونوں کے دل و دماغ پر بڑا گہرا اثر تھا۔ محمد رفیق نے کہا کہ ہمارا تعلق پشتون کلچر سے ہے۔ ہم نے بچپن ہی سے والدین، بہن بھائیوں، معاشرے سے مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا سیکھا ہے۔ ہمارے لیے اس وقت مدد فراہم کیے بغیر گزر وہاں سے نکل جانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ اپنے کلچر کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارا کلچر ہے کہ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو نکالیں، اس کو جہاں تک ہو سکے اپنی مدد فراہم کریں تاکہ وہ مشکل سے نکل کر آسانی میں آ جائے۔